کہ حضور نے یہ مال لیا بھی اور لینے کی کوشش بھی کی، لیکن آگے بات کچھ اور ہو گئی، ماجرا تبدیل ہو گیا۔ جنگ بدر تو آپ نے سنا ہوا ہے، مجلسوں میں ذکر نہیں ہوتا، شیعہ مجالس میں عموماً جنگ بدر کا، خیبر کا ذکر ہوتا ہے، وہ بھی امیر المومنین کے در اکھاڑنے کی وجہ سے، ورنہ جنگ احد، جنگ خندق، جنگ بدر اور اسی طرح غزوہ تبوک اور دیگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دسیوں جنگیں جن میں حضور نے خود شرکت کی، یا بعض ایسے تھے جن میں خود نہیں گئے لیکن اپنا دستہ جنگجو روانہ کیے اور انہوں نے وہ جنگیں لڑی، بعض میں کامیابیاں ہوئیں، بعض میں نہیں ہوئیں۔ خوب یہ بڑی داستان ہے مفصل، لیکن ہمارے ممبروں پہ ان کا ذکر نہیں ہوتا، جبکہ تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ یہ جنگیں ہیں۔ ان جنگوں سے بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے، جن میں پہلی جنگ باقاعدہ رسمی جنگ، غزوہ جس میں رسول اللہ خود شریک ہوئے اور بڑی معجزاتی جنگ ہوئی، وہ جنگ بدر ہے۔ مشرکین مکہ ابو جہل کی قیادت میں انہوں نے 1000 افراد کا لشکر بنایا، 950 آدمی تھے ان کے جو جنگجو تھے، باقی کچھ گانے بجانے والے تھے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا، اس نے باقاعدہ جنگجو اکٹھے کیے اور جنگ خندق میں بھی اس نے یہی کردار ادا کیا۔ اس نے باقاعدہ جنگجوؤں کے حوصلے بڑھانے کے لیے فاحشہ عورتیں مشرکین کی جمع کی، اور وہ مشرکین کے سپاہیوں کے حوصلے بڑھاتے تھیں میدان جنگ میں کھڑے ہو کر۔ اب وہ آگے آپ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ عورتیں میدان جنگ میں مرد کا حوصلہ کیسے بڑھا سکتی ہیں، اور وہ بھی فاحشہ عورتیں، اور وہ کیسے مرد تھے جنگجو، عورتوں کے ذریعے ان کے جذبے بڑھک جاتے تھے۔ یہ کام اس عورت نے کیا، جگر خارا نے کیا یہ کام۔ اس جنگ میں رسول اللہ جو 313 مسلمان کہا جاتا ہے، 313 سارے جنگجو نہیں تھے، جنگجو بہت تھوڑے سے تھے ان میں۔ اس جنگ کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ حضور جنگ کرنے نہیں گئے تھے یہ 313 بندے لے کر، حضور یہ لشکر لے کر، یہ گروہ لے کر ایک تجارتی کاروان کے مال کو مصادرہ کرنے گئے تھے۔ ابو سفیان جو دوسرا ایک سرغنہ تھا مشرکین کا اور رسول اللہ کے ساتھ دشمنی میں ابو جہل سے بھی زیادہ آگے چند قدم، اور اس کی آل نے پھر آخر تک رسول اللہ کی آل کے ساتھ دشمنی رکھی، یزید نے، اور یزید کے بعد بھی، اور آج تک موجود ہے۔ آل سفیان میں ابھی بھی بغض اہل بیت اور دشمنی آل رسول کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر مکہ سے، اس وقت تجارتی قافلہ ایسا تھا کہ تمام مکہ کے جتنے افراد تھے یہ سارے چھوٹے تاجر، بڑے تاجر، کسی کا زیادہ سامان کسی کا کم سامان، یہ سب اپنا اپنا مال اس تجارتی گروہ کو دے دیتے تھے جو کمیشن پہ تجارت کرتا تھا، یعنی ان کا مال لے جاتا، بیچ کے آتا، ان کے لیے وہاں سے نیا مال خرید کے لاتا اور اپنا کمیشن اس میں سے کاٹ لیتا تھا۔ یہ اس طرح کا کاروبار تھا اس وقت۔ ابو سفیان، بنو امیہ تجارت کے ذمہ دار، مشرکین میں، قریش میں تجارت کی ساری ذمہ داریاں بنو امیہ کے ذمہ تھیں، یعنی یہ محکمہ، اقتصادی محکمہ ان کے سپرد تھا۔ اس لیے اکثر کاروان جو تجارتی تھے وہ بنو امیہ کا ہی کوئی فرد لے کے جاتا تھا، اور ابو سفیان تیز ترار آدمی تھا، بہت شاطر انسان تھا، اس وجہ سے یہ تجارت میں بھی سب کا سامان لے کے جاتا۔ یہ سامان تجارت لے کے گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ شام کی طرف یہ کاروان جو گیا، جس شہر میں جہاں سے سامان تجارت اس نے بیچا اور واپس لیا، اس کو آج غزہ کہتے ہیں، غزہ۔ ابو سفیان شام کا حصہ، فلسطین اور لبنان، اردن، یہ سب شامات کہلاتا تھا یا شام کہلاتا تھا، اور دمشق اس کا مرکز تھا، یہ باقی سارے ان کی قلمرو میں تھے۔ وہاں پر یہ سامان لے کر گیا،
تجارت کا غزہ میں یعنی شام میں۔ جاتے ہوئے رسول اللہ کو خبر ملی کہ ابو سفیان مشرکین کا سردستہ اور سرغنہ بہت بڑا ایک باہری تجارتی سامان لے کے جا رہا ہے۔ اسی وقت رسول اللہ نے کچھ افراد بھیجے اس کی راہگیری کے لیے کہ دیکھو کہاں سے گزرتا ہے، اور یعنی ارادہ یہ تھا کہ اس کو شام جاتے ہوئے مکہ سے وہیں پر ان کا مال مصادرہ کر لیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ تیز تھا اور اسے توجہ تھی کہ مدینہ کے قریب سے جب گزرنا ہے تو خطرہ ہے رسول اللہ سے اور ساتھیوں سے، لہٰذا وہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ جھانسا دے کے گزر گیا۔ رسول اللہ نے جو بندے بھیجے تھے یہ لیٹ ہو گئے، انہیں اصل اس کا کھرا ملا ہی نہیں، وہ کس راستے سے آیا، کدھر چلا گیا، یہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا، بس اتنا معلوم ہوا کہ گزر گیا ہے اس علاقے سے، آگے مدینہ کے ایریے سے باہر چلا گیا ہے۔ واپس آ گئے۔ اب یہ انتظار تھا کہ یہ واپس آئے تجارتی سامان شام سے غزہ سے لے کر، تو واپسی پر ان کا مال مصادرہ کر لیں گے ہم مشرکین کا، اور یہی ہوا۔ رسول اللہ نے اس سے پہلے تیاری کی ہوئی تھی، افراد بٹھائے ہوئے تھے کہ یہ جب آتا ہے تو اس کا کھوج لگایا جائے۔ کھوجی نے آ کر بتا دیا کہ یہ کاروان لے کے واپس آ کے مدینہ کے نزدیک پہنچ رہا ہے۔ ادھر سے وہ بھی بہت تیز تھا، اس نے مدینہ میں ابو سفیان نے اپنے جاسوس رکھے ہوئے تھے جو رسول اللہ کے ساتھیوں میں موجود تھے۔ ان جاسوسوں نے رسول اللہ کی پلاننگ جا کر ابو سفیان کو پہلے بتا دی کہ جاتے ہوئے بھی تیرے لیے یہ منصوبہ تھا لیکن تو ہاتھ نہیں آیا، واپسی پر انہوں نے تجھے باقاعدہ ریکی کر کے ٹریس کر لیا ہے، پورا تیرا نقشہ راستہ ہر چیز اور تیار ہیں، اور فلاں مقام پر تیرے قافلے کو یہ مصادرہ کر لیں گے سامان سارا، اور ممکن ہے تم خود بھی اسیر ہو جاؤ۔ ان جاسوسوں کی خبر کی وجہ سے ابو سفیان نے راستہ بدل دیا اور مدینہ سے دور کسی اور صحرا کے دوسری سمت سے اپنا راستہ بنا لیا۔ اب رسول اللہ جو ساتھی لے کر گئے ہوئے تھے ابو سفیان کے قافلے کی انتظار میں، ابو سفیان نے دو کام کیے۔ ایک، اپنا راستہ بدل دیا کاروان کا، تجارتی کاروان کا، جو بہت لدا پھندا ہوا تھا، بہت رچ اور بڑا سامان سے لدا ہوا کاروان تھا، ہر چیز اس میں، کھانے کا سامان تھا، کپڑے تھے، زیورات تھے۔ شام ایک آباد علاقہ تھا، مدینہ اور مکہ یہ کوئی آباد علاقے نہیں تھے، لہٰذا جیسے آج کل کوئی یورپ سے آتا ہے پاکستان میں، اسی طرح سمجھیں مکہ والے شام سے جو آتے تھے ان کا یورپ تھا، یہ ایڈوانس علاقے سے، ترقی یافتہ علاقے سے، اور ساری فرمائشیں لے کے، ہدیے تحفے لے کر آتے تھے۔ ابو سفیان نے ایک تو یہ کام کیا کہ اپنے جاسوسوں کی مدد سے راستہ بدل دیا اور ان کی پلاننگ سمجھ گیا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ جو ہی اس کو پتہ چلا کہ مدینہ کے لوگ تیاری کر رہے ہیں قافلے کا سامان لینے کے لیے، اس نے فوراً ایک قاصد، ایک رپورٹر بھیجا، اپنا دوڑایا اس نے گھوڑے پر، کہ گھوڑے پہ دوڑتا ہوا سیدھا مکہ جائے، اور جب مکہ کے قریب پہنچے تو گھوڑا چھوڑ دے اور اونٹ پر بیٹھ جائے۔ پلاننگ دیکھیں، ابو سفیان دشمنی سے دوستی میں آیا۔ ابو سفیان نے جو کچھ چالیں چلی ہیں یہ بہت حیرت ناک ہیں۔ آج کی جنگوں میں اس کی چالوں کو پڑھتے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم، میں کسی وار کالج میں نہیں دیکھا نصاب ان کا پڑھاتے ہیں یا نہیں، لیکن اس کی ٹیکٹک دیکھیں اور اس کی ٹیکٹکس دیکھیں، کتنی کامیاب چالیں چلتا تھا یہ۔ اس نے قاصد کو کہا کہ تو جلدی گھوڑے پر بیٹھ کر مکہ جا، اور جب مکہ سے باہر پہنچ تو گھوڑا چھوڑ دینا، اونٹ پہ بیٹھ جانا، اور اونٹ کے ساتھ کیا کرنا کہ اونٹ کی ناک کی جو نتھیاں ہوتی ہیں وہ کاٹ دینا، تم ناک اس کے یہ کاٹ دینا، نتھنے اس کے کاٹ دو، دونوں طرف سے خنجر کے ذریعے کاٹ دو تاکہ خون گرے، اور اونٹ کے کان بھی کاٹ دینا، اور وہ لہو اونٹ کے پورے جسم پر مل کے، چونکہ اونٹ زخمی ہو بلبلاتا ہے، گھوڑا نہیں کرتا یہ کام، گھوڑے میں نجابت ہے، لیکن اونٹ بلبلاتا ہے، حد سے زیادہ شور کرتا ہے اور بڑی
تکلیف دہ آوازیں نکالتا ہے. اس نے ابو سفیان نے یہ سمجھایا کہ جب وہاں پہنچے تو اونٹ کو اس طرح سے زخمی کر کے مسلا کر کے پھر اونٹ کو دوڑا کے اور مکہ کے اندر چکر لگانا اور تو بھی شور کرنا, اونٹ بھی شور کرے, تاکہ سارا مکہ باہر آ جائے. سارا مکہ جب باہر آ جائے پھر انہیں بتانا کہ تمہارا سارا مال تجارت کا جو تھا وہ سارا مدینے والوں کے قبضے میں جانے والا ہے اور ابو سفیان پہ حملہ ہو گیا ہے اور رسول اللہ نے فوج بنا کر محاصرہ کر لیا ہے اور تمہارا سارے مال تجارت و جمع پونجی اور سارا سرمایہ یہ سب ڈوبنے والا ہے. تمہاری سلطنت و تمہاری دنیا برباد ہونے والی ہے اور کاروان کے جتنے افراد ہوں گے سارے پکڑ لیے جائیں گے, قتل کر دیے جائیں گے, تمہارا کاروان سارا لے لیا جائے گا. اس طرح جا کر مکہ میں وحشت ایجاد کرنا, اور قاصد نے یہی کام کیا, جا کر اونٹ دوڑایا اور سارا مکہ باہر آیا. اس نے وہاں پھر کے کہا کہ مکہ والو جلدی کرو, دیر نہ کرو, گھروں میں واپس نہیں جانا, تیار ہو کے آنے تک بڑی دیر ہو جائے گی, اس وقت تک تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا, جیسے ہو نکل پڑو. عورتیں مرد اور سارے نکلے. ابو جہل نے اور دوسروں نے پہلے سے تیاری تھی ان کی, لیکن اب یہ جب خبر آئی ناگہان تو انہوں نے پورا مکہ تیار کیا اور اس کے بعد ہر کاروان سے, ہر قافلے سے, ہر قبیلے سے افراد جمع کیے, گھوڑے جمع کیے, اونٹ جمع کیے, نیزے, دور دور جتنے جنگجو تھے سارے بلائے اور بعضوں کو مجبور کیا. رسول اللہ کے خاندان کے افراد بھی اس جنگ میں شریک ہوئے, رسول اللہ کے چچا بھی اس جنگ میں شریک ہوئے. ان کو بھی پکڑ کے ساتھ لائے کہ آپ کو جانا ہوگا, چونکہ مشرکین ختم ہونے والے ہیں, تباہ ہونے والے ہیں. یہ لشکر لے کر آگے. مسلمانوں کے علم میں نہیں تھا, یہ ابو سفیان کی طاق میں اور کھوج میں گئے. آگے جب گئے تو انہیں ابو جہل نظر آ گیا لشکر لے کر. وہ مسلمانوں کے ایک دفعہ سر چکرا گئے, قرآن کے فرمان کے مطابق چکرا گئے. یہ کیا ہوا؟ ہم تو تجارتی کاروان کا مال مصادرہ کرنے آئے تھے اور آگے تو جنگی لشکر بہت بڑا, ان سے کہیں زیادہ طاقتور اور ان سے کہیں زیادہ مضبوط جنگی لشکر آگے کھڑا ہوا ہے. ان میں آپس میں بحث چھڑ گئی کہ اب کیا کریں. 3 گروہ بن گئے مسلمانوں کے اندر. یہ قرآن کے اندر ہے, سورہ انفال میں ہے, سورہ آل عمران میں ہے, اور اس طرح چند جگہ ان کا تذکرہ ہے. سورہ انفال کے مطابق ان کے چند گروہ بن گئے, اختلاف ہو گیا. ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ان کے کاروان کو, تجارتی کاروان کو نہ چھیڑا جائے, یہ خود ایک آغاز ہے اور یہ مشرکین بپھر جائیں گے اور پھر ہمارے لیے بڑا خطرہ ہوگا, لہٰذا ان کے کاروانوں کو جانے دو, ہم بعد میں جب مضبوط ہو جائیں تو ان کے خلاف کوئی اقدام کریں گے, ایکشن لیں گے. ایک گروہ یہ بن گیا. اس میں صحابہ کے نام بھی ہیں, کس کی کیا رائے تھی, کس کی کیا رائے تھی. رسول اللہ باری باری سب کو میٹنگ بلائی, مشاورت کی, سب سے پوچھا یہاں اب کیا کریں ہم. ہر ایک نے رائے دی. مہاجرین نے ایک رائے دی, انصار نے ایک رائے دی, اور اس کے بعد رسول اللہ کے کچھ اعتمادی ساتھیوں نے ایک تیسری رائے دی. ایک رائے یہ تھی کہ ہم نہ ابو سفیان کا پیچھا کریں نہ ابو جہل سے مقابلہ کریں, چونکہ ابو سفیان ہاتھ سے نکل گیا ہے, اس کا پیچھا نہیں کر سکتے ہمارے پاس. اس کے پاس اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, سب کچھ ہیں, اور ان کی حفاظت کے لیے اتنا مضبوط لشکر بھی آ گیا ہے. تو اب ابو سفیان تو ہاتھ سے نکل گیا, اور ابو جہل کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے چونکہ اس کا لشکر بہت مضبوط ہے, ہماری تیاری نہیں ہے. ہم تو جنگ لڑنے آئے ہی نہیں تھے, ہم تو سامان تجارت ان کا لینے آئے تھے. لہٰذا دونوں سے مقابلہ نہیں کرتے, واپس مدینے جاتے ہیں. ایک یہ رائے تھی. ایک یہ رائے تھی کہ امن کا راستہ یہ ہے کہ ابو جہل کا لشکر بہت تکڑا نظر آ رہا ہے, اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا, ابو سفیان کا پیچھا کرتے ہیں اور اس قافلے تک پہنچ کے جو ہاتھ آیا وہ لے کر آ جائیں گے. تیسری رائے ایک صحابی نے, روایت کے مطابق وہ حضرت مقداد نے یہ رائے دی, جو رسول اللہ کو بہت پسند آئی, اور رسول اللہ سن کر اس رائے پہ تبسم بھی کیا. اور پھر اس کے بعد چونکہ سارے خاموش بیٹھے ہوئے تھے, جیسے آپ پروفیسر صاحب کی مجلس میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے,
انہوں نے کئی دفعہ اہل بیت کا نام بھی لیا، آپ نے صلوات تک چسکے بھی نہیں آپ. وہ خاموش بیٹھے ہوئے، بالکل سارا لشکر پریشان، ہوائیاں اڑی ہوئی کہ اب کیا ہوگا. رسول اللہ نے انصار کی طرف دیکھا جو تعداد میں زیادہ تھے، مہاجرین عدد میں کم تھے لیکن یہ تیز ترار تھے مہاجرین. انصار ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے خاموشی کے ساتھ. حضور نے انصار کی طرف دیکھا، کافی دیر دیکھتے رہے. سعد ابن معاذ انصاریوں کے سردار تھے، بزرگ. وہ اٹھے کھڑے ہوئے کہ کہا کہ رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کی نگاہوں سے لگتا ہے کہ آپ کو انصار سے کچھ امید ہے، کچھ انصار سے توقع ہے آپ کو. حضور نے فرمایا ایسا ہی ہے. انصار کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہم مدینے میں تو متعہد تھے ان کی حفاظت اور ان کا ساتھ دینے کے، لیکن اب تو یہ مدینے سے باہر آ گئے ہیں، یہاں جنگ کر رہے ہیں اور اپنے پچھلے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، مکہ والوں کے ساتھ جنگ ہے. لہذا انصار اس فکر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارا فریضہ تو یہاں بنتا ہی نہیں ہے، ہم مدینہ میں ان کا دفاع کریں گے، مدینہ میں انہیں کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. لیکن اب تو مدینے سے باہر آ گئے، بدر کے مقام پر ہیں، یہاں پر یہ خود کوئی اقدام کریں. اس لیے انصار خاموش تھے. حضور نے جب معنی خیز نگاہوں سے دیکھا تو ان کے سردار سعد ابن معاذ اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ، گویا آپ کوئی توقع امید رکھتے ہیں انصار سے. حضور نے فرمایا ایسا ہی ہے. تو بتایا کہ کیا چاہتے ہو آپ، انصار کیا سوچ رہے ہیں، واپس جانا ہے، ابو سفیان کا پیچھا کرنا ہے یا ابو جہل کا مقابلہ کرنا ہے. اس وقت انصار کے سردار نے وہی بات کی جو حضرت مقداد نے کی تھی، اور کہا کہ ہم وہی چاہیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، اور ظاہراً آپ کو پسند یہ ہے کہ ہم ابو جہل کا مقابلہ کریں، تو ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. یہاں سے جنگ کا فیصلہ ہو گیا میدان کے اندر، موقع پر. مدینے سے جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تھے. جیسے آپ لوگ یہاں سے جاتے ہو منڈی کوئی چیز خریدنے کے لیے، وہاں آگے جا کر لڑائی ہو جاتی ہے، تو وہاں پر آپ کو یاد آتا ہے نہ کوئی ڈنڈا لے کر آئے، نہ کوئی ہاکی لے کر آئے، نہ کوئی بوٹ پہن کر آئے، چپل پہن کے گئے ہو، آگے کسی گینگ سے لڑائی ہو گئی تو وہاں انسان پریشان ہو جاتا ہے، اب لڑیں گے کیسے. اگر کوئی اسلحہ تھا تو وہ گھر میں پڑا ہوا ہے اور گھر بہت دور ہے، واپس جا کے نہیں آ سکتے. لہٰذا فوری طور پر وہاں جنگی اسٹریٹجی بنی، جنگی پلاننگ ہوئی. اب جنگی پلاننگ میں تاریخی روایات میں ہے کہ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، مسلمانوں کے پاس ایک گھوڑا، ان کے پاس 100 سے زیادہ گھوڑے تھے. ایک گھوڑا، 3 تلواریں، مسلمانوں کے پاس 3 تلواریں احتیاطاً بعض نے ساتھ رکھی ہوئی تھیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کے پاس خنجر ہوتے ہیں بڑے بڑے، کس لیے کہ کہیں ہندوانہ کاٹنا ہو، تربوز خربوز کاٹنا ہو تو وہ کام آئے گا. خوب انہوں نے تلواریں شاید رکھی ہوئی تھیں کسی اس طرح کے کام کے لیے. اب جنگ کا موقع پیش آ گیا، 3 تلواریں ہیں، اسی طرح 1-2 زرہ ہیں اور 4 یا 5 اونٹ ہیں ان کے پاس جنگ کے لیے، اور ایک گھوڑا ہے. جنگجو بہت کم ہیں چونکہ اکثر بوڑھے ہیں. یہ تو تیاری کر کے گئے تھے نا، سامان زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ پلڑے اور بوریاں زیادہ لے کے گئے تھے کہ سامان ملے گا تو باندھ کے لائیں گے. جنگی تیاری تھی نہیں. اب ناگہان ایک آمادہ لشکر، مسلح لشکر، بفرا ہوا لشکر، جذباتی لشکر، وہ جو نعرے لگا رہے تھے اور ان کی عورتیں جو دھمال ڈال رہی تھیں، وہ تو ویسے انسان کے دل دہل جاتے ہیں. جیسے آپ نے چائنا اور انڈیا کی فوج میں دیکھا، تھپڑ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور انڈیا والی فوج بھاگ گئی وہاں سے، چونکہ وہاں قانون ہے چائنا اور انڈیا لداخ محاذ پر کہ یہ اسلحہ استعمال نہیں کر سکتے. لہذا اکثر دونوں طاقتیں پتھروں سے لڑتے ہیں، جوتوں سے لڑتے ہیں، تھپڑوں سے لڑتے ہیں. اور چائنی میرے خیال میں تھپڑ مارنے میں زیادہ تیز ہیں. انہوں نے تھپڑ مار مار کے انڈین فوج بھگا دی وہاں پر، جو ویڈیو موجود ہے. خوب یہ فوج ہے، اب لڑے کس طرح؟ اسلحہ نہیں ہے، جنگجو نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، آمادگی نہیں ہے. اور وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہلوان لے کر آئے تھے. تمام بڑے مکہ کے جتنے سورما تھے سارے اکٹھے کر کے لائے.
یہ منظر دیکھ کر ہی ان کے خوف طاری ہو گیا کہ اب لڑائی کریں کیسے. باہر کے حضور نے چونکہ اپنا ارادہ ظاہر کر دیا اور فرمایا اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم اس لشکر کے ساتھ جنگ کریں. قرآن کی آیت بھی اتری کہ ایک گروہ صحرا سے تم سے بہت دور تھا، ایک گروہ تمہارے قریب تھا. یعنی ابو سفیان دور تھا اور ایک جو تھا وہ آپ کے، میں وہ آیت پڑھ دوں آپ کی خدمت میں، سورہ انفال میں ہے ظاہراً. خوب جب یہ سورہ مبارکہ انفال میں ہے آیا 7 میں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ نے تمہارے سامنے دو لشکر یا دو لشکروں کے سامنے تمہیں کھڑا کر دیا. دو طائفے، دو گروہ، ایک تجارتی گروہ ابو سفیان کا، ایک جنگی گروہ ابو جہل کا. ان دونوں کے سامنے تمہیں کھڑا کر دیا. تودون، مسلمان دل سے کیا چاہ رہے تھے، کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان دل سے یہ چاہ رہے تھے کہ ان غیر ذات شوکت تکون لکم. ان سب کی دلی خواہش یہ تھی کہ یہ بے شوکت جو ہے، شوکت اردو میں ہم شان و شوکت استعمال کرتے ہیں. شوکت عربی لفظ ہے اور شوکت کہتے ہیں کانٹے کو. کیکر کا کانٹا ہوتا ہے بہت چبھتا ہے، جو بعض اور درخت ہوتے ہیں وہ ان کا اور زیادہ تکلیف دہ کانٹا ہوتا ہے، اس کو شوکا کہتے ہیں. عربی میں شوکا یا شوکت کانٹے کو کہتے ہیں. ہم شان و بلندی و عظمت کو شوکت کہتے ہیں، کانٹا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کانٹے دار لشکر ہے اس سے نہیں، غیر ذات شوکا، یعنی جس میں تکلیف نہیں ہے. ابو سفیان مسلح نہیں ہے بلکہ اس کے پاس راشن ہے. جب اس سے جنگ ہوگی تو جنگ میں اگر ہم نہ بھی جیتے تو کم از کم کچھ کھجوریں تو کھانے کو مل جائیں گی، کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا نا تجارتی لشکر سے. ان کے ماریں گے تو نہیں چونکہ اسلحہ نہیں ہے ان کے پاس. یہ ابو جہل کا لشکر تو سر سے پاؤں تک مسلح ہے، ہر آدمی کے پاس 2 نیزے ہیں، تلواریں ہیں، اور یہ بڑے جذباتی بھی ہیں. لہٰذا یہ چاہ رہے تھے کہ ان غیر ذات شوکت تکون لکم ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ. لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ آج حق کا فیصلہ یہیں پہ ہو جائے. آج جب یہ خود آ گئے ہیں تمہارے پنجے میں تو آج یہیں پر معاملہ فیصلہ ہو جائے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، آج اللہ چاہتا ہے کہ کافروں کی پیٹھ اور ریڑھ کی ہڈی توڑ دے یہاں پر. لیکن ان کا ارادہ نہیں تھا، یہ چاہتے تھے وہ دوسرا جو زیادہ نقصان دہ گروہ نہیں ہے اس کے پیچھے جائیں ہم. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. استغاثہ شروع کیا ان مسلمانوں نے، غیر مسلح مسلمان، غیر آمادہ مسلمان، انہوں نے استغاثہ فریاد شروع کی. یا اللہ اب جنگ کا فیصلہ ہو گیا ہے، جنگ کرنی ہے، اب تو مدد فرما. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے ملائکہ بھیجے. اور پھر اس کے بعد آگے اسی طرح وقفے سے یہ مضمون سورہ انفال میں جاری ہے اور آخر کار جنگ شروع ہو گئی. جنگ ہی ہوئی. جنگ میں مشرکین نے، چونکہ ان کے جنگ کا قانون تھا کہ تن بے تن، پہلے 2 بے 2 جنگ ہوتی تھی، ایک پہلوان ادھر سے آتا ہے ایک پہلوان ادھر سے، اور اس کی مدد کے لیے دوسرے لشکر سے کوئی بندہ نہیں آتا، وہ اکیلے اس نے لڑنی ہے. 3 بڑے پہلوان آئے، عتبہ، شیبہ، ولید آیا ان کے مقابلے کے لیے، جو بہت بڑے نامآور جنگجو تھے. ان کے مقابلے میں 3 انصاری رسول اللہ نے بھیجے جو جنگ جانتے تھے، لڑ سکتے تھے، جن کا حلیہ بھی ذرا بہتر تھا، بوڑھے نہیں تھے. یہ جب گئے تو ان نے کہا کہ آپ کون ہو؟ انہوں نے کہا انصاری. کا انصاریوں سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے اور انصاری ہمارے ٹکر کے بھی نہیں ہیں، ہم مشرکین ہیں، ہم قریش ہیں، قریش بڑے خاندان ہیں، قریش کے یہ بڑے سرما ہیں، یہ بڑی سطح کی جنگ ہے، تم ایسے گمنام لوگ ہو، ہم گمناموں سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے. تو رسول اللہ نے 3 ان کو واپس بلا کے 3 مہاجر بھیجے. ان 3 مہاجروں میں ایک حمزہ تھے سید الشہداء، اور ایک ابو عبیدہ جراح تھے، اور ایک امیر المومنین. 3 جنگجو مقابلے میں بھیجے. انہوں نے کہا اب چونکہ انہی سے ان کو زیادہ تکلیف تھی، انہی کی دشمنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب جنگ ہوگی، اور شروع ہوئی جنگ.
پہلے امیر المومنین کے مقابلے میں جو آیا اس کو امیر المومنین نے پہلی وار میں ہی چت کر دیا. جب دیکھا دوسرا جو پہلوان تھا وہ حضرت حمزہ کے مقابلے میں تھا. یہ فلم جو بنائی گئی ہے محمد رسول اللہ, اس میں وہ حضرت حمزہ کی جنگ زیادہ نمایاں دکھائی گئی ہے, امیر المومنین کی ذوالفقار کے 2 شاخیں فقط دکھائی گئی ہیں. اے کاش پوری جنگ فلماتے, بہت خوبصورت جنگ تھی وہ. حضرت حمزہ کا قد بڑا تھا, لمبے قد والے تھے, اور مقابلے میں جو تھا وہ چھوٹے قد والا تھا, اور تلوار کی جنگ میں چھوٹے قد والا زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. لہٰذا اب حضرت حمزہ جب اس کے ساتھ جنگ کر رہے تھے, جو وار حضرت حمزہ کرتے وہ خالی دے دیتا آگے سے, یعنی ادھر ادھر جھک جاتا, ڈائیو مار جاتا, اور خود پھر تاک کر آتا حضرت حمزہ پر وار کرنے کے لیے, اور حضرت حمزہ بھی اس کے وار کو کسی طرح ٹال دیتے. جب امیر المومنین نے اپنا حریف پچھاڑ دیا تو دیکھا کہ حضرت حمزہ کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے وہ حضرت حمزہ تھوڑا مشکل میں ہیں. تو امیر المومنین نے حضرت حمزہ کو, گویا پہلے ریہرسل تھی ایسا لگتا ہے, امیر المومنین نے حضرت حمزہ کو آواز دی کہ امو جان, چچا جان, جب میں آؤں تو آپ جھک جانا. حضرت حمزہ کے پیچھے آڑ لے کر امیر المومنین آگے بڑھے, اور جب قریب پہنچے, یعنی ادھر وہ دشمن تھا, بیچ میں حضرت حمزہ ہیں بڑے قد والے, اور پیچھے امیر المومنین ہے. امیر المومنین کا بھی قد چھوٹا تھا, تاریخوں میں ایسے لکھا ہے کہ چھوٹا قد تھا امیر المومنین کا. حضرت حمزہ کا بڑا قد تھا, یہ دونوں کے درمیان میں تھے. امیر المومنین نے آواز لگائی کہ چچا جان جب میں پہنچوں تو آپ ایک دم جھک جانا, اور حضرت حمزہ جنگجو تھے, اشارہ سمجھ گئے, اور ایسا ہی ہوا. حضرت حمزہ جب جھکے تو وہ ایسی زناٹے کی تلوار چلی کہ اس کا گردن کاٹ کے لے گئی, اور وہ وہیں پر تڑپنے لگا. اتنے میں امیر المومنین نے تیسرے کو دیکھا, ابو عبیدہ جراح. ابو عبیدہ جراح اس وقت تک مغلوب ہو چکے تھے. انہوں نے ایک پاؤں ابو عبیدہ جراح کا کاٹ دیا تھا, اور جب امیر المومنین کو اندازہ ہوا کہ یہ تو غلبہ پا رہا ہے تیسرا, تو اس وقت امیر المومنین لپکے اس کے اوپر ایسے شیر کی طرح. بالکل, یہ دشمنوں نے خود کہا کہ یہ شیر ہے, یہ تو انسان ایسے نہیں جھپکتا جس طرح علی جھپکے, کہا یہ تو شیر ٹوٹ پڑا اس کے اوپر, اور اس کو اسی گتھم گتھا حالت میں وہ ابو عبیدہ کو آخری وار کرنے والا تھا, یعنی تلوار سے ان کے سینے پر یا گردن پہ وار کرنے والا تھا, کہ امیر المومنین نے, یعنی تینوں امیر المومنین نے پچھاڑ دیے. اب اس کے بعد لوگ ڈر گئے کہ یہ پلک جھپکنے میں, برق رفتاری سے یہ لشکر, ہمارے سورما تو مارے گئے. ان کے حوصلے ٹوٹ گئے, اور انہوں نے چمگوئیاں شروع کی. ابو جہل نے دوبارہ حوصلے بڑھائے کہ یہ جو مارے گئے ہیں یہ علی کی مہارت سے نہیں مارے گئے, اپنی غلطی سے مارے گئے ہیں. انہوں نے میری ہدایات پر عمل نہیں کیا. وہ ویسے ہوتے ہیں نا مغرور کمانڈر, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری ہدایات جو میں نے ان کو بتایا تھا اس طرح انہوں نے جنگ نہیں لڑی, انہوں نے اپنے طریقے سے جنگ لڑی, یہ مار کھا گئے ہیں, اس وجہ سے یہ اپنی غلطی سے مرے ہیں, ورنہ ان کے اندر کوئی مہارت نہیں ہے. اس نے دوبارہ جمع کر کے پھر حملے کا حکم دیا, اور اس حملے میں پھر دونوں طرف سے جنگ شروع ہوئی, اور اس میں ابو جہل خود مارا گیا. جب یہ مارا گیا ان کے قدم اکھڑ گئے. مسلمانوں نے سارا مال غنیمت بھی ان سے لے لیا, گھوڑے, اونٹ, اور ان کے متعدد افراد ان کے قیدی بھی بنا لیے. ظاہراً 80 یا 100 کے قریب افراد قیدی بھی بنا لیے, جس میں حضور کے چچا بھی پکڑے گئے وہاں پر, اور بہت سارے اور لوگ. اور یہ ماجرا اس طرح سے تھا کہ اس جنگ میں حضور گئے تھے ابو سفیان کے کاروان کا مال مصادرہ کرنے کے لیے, لیکن آگے اس کا حفاظتی دستہ پہنچایا تھا, اور اس کے ساتھ جنگ ہو گئی, اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہیں پہ دابر الکافرین, ان کی پشت یہیں پہ توڑ دینی ہے, اور ٹوٹ گئی کمر. پھر اس کے بعد بدر کے جنگ کے بعد ان کے حوصلے نہیں پڑے. انہوں نے بعد میں 2 جنگیں اور لڑی 3, لیکن ان میں وہ کروفر نہیں تھی جو جنگ بدر میں لے کر آئے تھے شور شرابہ کرنے. دوسری جنگوں میں محتاط تھے. ایک جنگ میں تو مسلمانوں کی اپنی غلطی ہو گئی, وہ احد والی, اور خندق میں اسی طرح شکست کھا کے ہزیمت کے ساتھ واپس گئے. یہ میں نے واقعہ اس لیے ذکر کیا ہے
کہ جو کام امام حسین علیہ السلام نے کیا یہ پہلے جد امام حسین پہلے کر چکے تھے. اور اس کے علاوہ بھی حضور نے ایک اور کاروان مشرکین کا، اس میں خود شامل نہیں تھے بلکہ اپنا دستہ بھیج کر، وہ چھوٹا کاروان تھا اور اس کاروان سے جو مال تھا وہ مصادرہ کر لیا. حضور نے وہ مال سارا ان سے لے لیا اور ان کے افراد ایک دو قید کر لیے اور باقی کو چھوڑ دیا. یہاں یہ جنگ بدر بھی مصادرہ کے لیے شروع ہوا ماجرا تھا تو جنگ پہ جا پہنچا ہے. امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا.